شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قدر حسن عطا فرمایا کہ آپ کے حسن کی مثال آج تک شاعر اپنی شاعری اور قصے کہانیوں میں بھی آپ کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کی اخلاقی نرم مزاجی آپ کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص بھی آپ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھتا تو آپ کے حسن کا قائل ہو جاتا۔ آپ کی خوبصورتی کا پہلو یہ بھی تھا کہ آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی۔ آپ کا حسن ہی آپ کے لیے آزمائش بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا جو خود اللہ کے نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یوسف کی معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ وہ 12 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، اور ایک دن حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو اپنے ساتھ لے جا کر دور ایک صحرا میں ایک کنویں میں پھینک دیا، اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ جب وہ بکریاں چرا رہے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام دور نکل گئے، تو ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے یوسف علیہ السلام کو چیر پھاڑ دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے یقین نہ کیا اور اپنے بیٹوں سے ناراض ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر روتے روتے حجرے میں چلے گئے اور خود کو حجرے میں بند کر لیا، اور کافی عرصے تک روتے رہے اور بیٹوں سے بات تک نہ کی۔ ادھر ایک قافلہ جب کنویں کے پاس سے گزرا تو ان کو پیاس محسوس ہوئی اور کنویں سے وہ پانی نکالنے لگے تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے ڈول کنویں میں ڈالا اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، اور اپنے قافلے کے ساتھ مصر کے بازار لے گئے تاکہ وہ آپ کو بطور غلام کے طور پر بیچ کر رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو بہت متاثر ہوا اور ایک اچھی قیمت دیکھ کر حضرت یوسف کو خرید لیا اور اپنے ساتھ محل لے آیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کو اچھے سے رکھو اور اس کی پرورش کرو۔ عزیز مصر مصر کا وزیر تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، اور اسی طرح حضرت یوسف کی دیکھ بھال زلیخا نے کی، اور آپ وہاں پر پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جو کوئی بھی دیکھتا وہ آپ کی خوبصورتی سے متاثر ہوتا اور دیکھتا ہی رہ جاتا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور حسن، دیانت، سچائی اور پاکیزگی سے بہت متاثر ہوئی، لیکن ابھی اللہ نے حضرت یوسف کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کے حسن سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا، اور پھر کہا کہ حضرت یوسف اس کی خواہش کو پورا کریں۔ حضرت یوسف نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا ان کے پیچھے دوڑی اور ان کی قمیص کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کو کھڑا پایا، اور پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا اور اس کو سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔
جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے معجزہ ہوا اور محل میں موجود ایک چھوٹا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی اور وہ اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر خاموش ہو گیا اور بات کو درگزر کیا۔ یہ بات آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گئی۔ مصر کی لوگوں نے زلیخا پر باتیں کرنے شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی جس میں شہر کی معزز خواتین کو کھانے پر دعوت دی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تمام عورتوں کو ایک چھری اور ایک پھل دیا، اسے کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگی تو اسی وقت زلیخا نے حکم دیا کہ یوسف کو بلایا جائے۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا وہ دیکھتی ہی رہ گئی اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ لہٰذا اس کے ذریعے زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف کے عشق میں مبتلا ہے۔ ایسے خوبصورت جوان کو دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اس پر عاشق ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات دی جائے۔ آخر کار لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی خاطر وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے تو بہتر ہے تو مجھے قید خانے میں ڈال دے۔ آپ تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے، آپ کیسے آزاد ہوئے، عزیز مصر کیسے بنے اور بھائیوں سے کیسے ملے، اس کا ذکر ہم کسی اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام گناہ اور نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور قید و بند کی مصیبتیں جھیلی، اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو زیر کیا۔